Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, Dars number 67, ayat number 188. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। क़ुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब लस्तक्थरतु मिनल ख़ैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। कुल के कह दें, ला अमलिकु, मैं मालिक नहीं, लिनफ्सी, अपनी जात के लिए, नफ़ा, नफ़ा, वला और न, ज़र्रन नुकसान, इल्ला मगर, मा जो, शा अल्लाह, अल्लाह जो चाहे, माशा अल्लाह, अल्लाह जो चाहे, वलौ और अगर कुन्तु मैं होता, आलमु जानता, अल-गैब, गैब को, लअस्तक्थरतु, मैं अलबत्ता जमा कर लेता, मिनल खैर, भलाइयों में से, वमा मस्सनिया और ना पहुंचती मुझे, अस्सू कोई बुराई, इन बस, आना मैं, इल्ला मगर, नज़ीरुन डराने वाला, व बशीरुन और खुशखबरी सुनाने वाला, लिक़ौमिन लोगों के लिए, युमिनून ईमान रखते हैं। माय सिस्टर्स, इस आयत का तर्जुमा इस तरह आता है, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, आप कह दीजिए कि मुझे तो खुद अपने आप को भी नफा या नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं। अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है। नफा का माना फायदा। और अगर मैं गैब जानता होता तो बहुत सी भलाइयां हासिल कर लेता और मुझे कभी कोई तकलीफ ना पहुंचती। मैं तो सिर्फ एक डराने वाला और बशारत देने वाला यानी कि खुशखबरी देने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए। इस आयत में अल्लाह ताला ने इल्म गैब जानने के दो फायदे बतलाए हैं। एक ये कि इल्म गैब जानने वाला अपने लिए बहुत सारी भलाइयों को जमा कर सकता है। मसलन एक आम मिसाल लीजिए, अगर किसी को ये बात यकीनी तौर पर मालूम हो कि फुला वक्त फुला चीज का भाव यानी फुला चीज की कीमत इस हद तक चढ़ जाएगी तो वो आसानी से बहुत नफा हासिल कर सकता है, बहुत सारा माल और दौलत कमा सकता है। दूसरा ये कि ऐसे शख्स को कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि वो बर वक्त यानी उसी वक्त या वक्त से पहले उसका इलाज सोच सकता है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप लोगों से कह दीजिए कि मैं तो अपने भी फायदा और नुकसान का कुछ इख्तियार नहीं रख सकता, तो तुम्हारा या दूसरों के नफा नुकसान का कैसे इख्तियार रख सकता हूँ। और दूसरी बात इससे ये मालूम होती है कि जब मुझे इतना भी इल्म गैब हासिल नहीं कि अपना ही नफा और नुकसान सोच सकूं, तो कयामत के वाक़े होने के मुतालिक आपको क्या बता सकता हूँ। अब इसी मैयार पर उन लोगों को भी आप परख लीजिए जो सितारों की चालों से, हाथ की लकीरों से मुख्तलिफ तरीके से फाल निकालकर और कश्फ से इल्म गैब जानने का दावा करते हैं। हाँ, ये जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं, नुजूमी होते हैं, जो फुटपाथ पर बैठकर किस्मत के बारे में बताते हैं और लोगों को आने वाले हालात बताते हैं कि वो गैब के इल्म को सितारों की वजह से जानते हैं, फाल और रमल निकाल कर जानते हैं, हाथ की लकीरों से मालूम करते हैं, तो ये सरासर झूठे हैं और ये बात झूठ है। क्योंकि ऐसे लोगों को काहिन, नुजूमी वगैरह कहा जाता है। क्योंकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म गैब नहीं था तो ये मामूली फुटपाथ पर बैठने वाले इंसानों को कैसे मालूम हो सकता है? नहीं मालूम हो सकता। अल्लाह के नबी के जमाने में काहिन लोगों को गैब की खबरें बताया करते थे और इस वजह से बड़े बड़े लोग दूर दूर से उन काहिनों और नुजूमियों के आस्थानों पर, उनकी जगहों पर आते और उनके लिए नजराने पेश करते, तोहफे देते थे। इस सिलसिले में आपने फरमाया, जो शख्स गैब की बातें खबरें बतलाने वाले के पास जाए
اور اس سے کچھ پوچھے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب السلام میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص کسی کاہن، نجومی یا جوتشی کے پاس جاتا ہے اور اس سے آنے والی خبریں پوچھتا ہے، غیب کی خبریں جاننے کے لیے جاتا ہے، تو اس آدمی کی 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی کاہن یا نجومی کے پاس جا کر اس سے دریافت کرے، یعنی کہ پوچھے، اور اسے اس کی باتوں کو وہ سچا سمجھے، تو اس نے اس سے اپنی اظہار برات کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یعنی ایسا کرنے والا اس آدمی سے اپنی برات مانگتا ہے۔ برات یعنی بری ہونا، اس سے وہ ہر چیزوں سے چھٹکارا پانا، یہ چیزیں وہ مانگتا ہے، جبکہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان احادیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا خود کافر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 189، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ ہوا کا معنی وہ الذی جو جس خلقکم پیدا کیا تمہیں من سے نفس جان واحدۃ ایک وجعل اور بنایا منہا اس سے زوجہا اس کا جوڑا لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے الیہا اس کی طرف فلما پھر جب تغشاہا مرد نے اس کو ڈھانپ لیا حملت اسے حمل ٹھہرا حملن ہلکا سا خفیفن ہلکا سا فمرت پھر وہ لیے پھری بھی اس کے ساتھ فلما پھر جب اسقلت بوجھل ہو گئی دعوا اللہ دونوں نے پکارا ربہما دونوں کا اپنا رب لئن اگر آتیتنا تو نے ہمیں دیا صالحا صالح لنکونن ہم ضرور ہوں گے من الشاکرین شکر کرنے والے۔ من کا معنی سے، وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے پاس وہ سکون حاصل کرے۔ پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی، اس سے مجامعات کی، تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر وہ حمل بڑھتا گیا اور وہ اس کے بوجھ سے بوجھل ہو گئی، تھک گئی، تو دونوں اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگے کہ اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کرے تو ہم یقیناً شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 190، فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ فلما پھر جب آتاہما اس نے دیا انہیں صالحا صالح بچہ جعلا ان دونوں نے ٹھہرائے لہو اس کے شرکاء شریک فیما اس میں جو آتاہما انہیں دیا فتعالی سو برتر ہے اللہ عما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ نے انہیں تندرست لڑکا دے دیا تو اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے، جبکہ اللہ ایسی چیزوں سے بہت بالا تر ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے مائی سسٹرز کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے وہ مر جاتے تھے کیونکہ وہ کمزور خلقت میں پیدا ہوتے تھے، پیدا ہوتے وقت وہ پیدائشی کمزور ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب سیدہ حوا علیہ السلام کو حمل ٹھہرا تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تندرست بچہ پیدا ہوا تو ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ اسی دوران شیطان نے حوا علیہ السلام کو پٹی پڑھائی کہ اگر وہ اس ہونے والے بچے کا نام عبد الحارث رکھیں تو ان کا بچہ یقیناً تندرست ہوگا اور زندہ رہے گا۔ حارث دراصل ابلیس کا نام تھا پہلے، اور جن دنوں وہ فرشتوں میں ملا ہوا تھا، جب وہ فرشتوں میں ملا تھا تب اس کا نام حارث تھا، اسی نام سے پکارا جاتا تھا ابلیس۔ چنانچہ حوا علیہ السلام نے شیطان سے اس بات کا وعدہ کر لیا، عورت ہے شیطان کے بہکاوے میں آئی، اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس بات پر راضی کر لیا۔ عورت کے ہاتھ میں اپنے شوہر کو منانا
بالکل آسان کھیل ہے۔ اس روایت کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 وجہ سے معلول قرار دیا ہے، اور حقیقت یہ بتائی ہے کہ یہ سارا قصہ اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے۔ نیز قرآن ہی کے الفاظ سے یہ قصہ کئی وجوہ کی بنا پر باطل قرار پاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا شریک صرف ایک شیطان ہی نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ شریک ایک جماعت یا کم از کم 2 سے زیادہ لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تھے۔ اگر ابلیس یا شیطان کا کوئی نام حارث بھی ہوتا تو وہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسی سے تو آپ کی دشمنی ٹھہری تھی۔ اس کے علاوہ کسی بھی سند صحیح سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے کا نام عبد الحارث تھا، بلکہ یہ اسرائیلی روایت ہے جو تفسیر کی کتابوں میں حوالے کے طور پر دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 191 ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، ایشرکون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما جو لا یخلق نہیں پیدا کرتے، شیئا کچھ بھی، وهم اور وہ یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں، کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کا پیدا کرنا تو درکنار، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کا معیار پیش کیا گیا ہے کہ جو مخلوق ہے وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے سوا سارے الہ، سارے معبود باطل قرار دیے گئے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں، انبیاء، اگر وہ فرشتوں کو اپنا معبود بناتے ہوں، یا انبیاء کو، یا شجر کو، درختوں کو، یا پتھر کو، یا اولیاء کو، یا بزرگ کو، خواہ وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں، کیونکہ ان میں سے ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی فرشتہ، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی نبی، کوئی ولی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں بن سکتا۔ یہ مخلوق ہے اور یہ فانی ہے۔ جو چیز فانی ہوتی ہے وہ کبھی الہ اور معبود نہیں بن سکتی۔ آیت نمبر 192 انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔